السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان کے خلاف جے آئی ٹیز نے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایک جے آئی ٹی نے عمران خان صاحب سے تفتیش کر لی ہے، دوسری جے آئی ٹی میں عمران خان صاحب کو 10 اور 11 تاریخ یعنی 10 اور 11 مارچ کو اسلام آباد میں طلب کیا گیا ہے۔ جو لاہور میں جے آئی ٹی زمان پارک گئی عمران خان صاحب سے تفتیش کی، اس جے آئی ٹی کا توڑ عمران خان صاحب نے نکال دیا۔ یہ میں نے کپڑے پہنے ہوئے نا، کالے رنگ کے بکرے، کالے بکرے، وہ توڑ نکالا عمران خان صاحب نے۔ ظاہر ہے جادو ٹونا، کیونکہ عمران خان صاحب کی جتنی بھی سیاست ہے وہ سہولت کاری کے ساتھ ہے، پوری زندگی ان کی، اور خاص طور پر سیاسی زندگی، پھر وہ سہولت کاری جادو ٹونے کے ذریعے ہو، پھر وہ کسی آرمی چیف کے ذریعے ہو، پھر وہ کسی چیف جسٹس کے ذریعے ہو، یعنی خود سے کوئی میرٹ کے اوپر جس کو کہتے ہیں چیزیں عمران خان صاحب کرنے کے عادی نہیں ہیں، اس میں وہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ بڑی دلچسپ خبر ہے زمان پارک سے آئی، وہ یہ کہ عمران خان صاحب کے گھر پر جو پولیس نے ان کو گرفتار کرنے کے لیے کارروائیاں کی تھیں، اور ایک ریلی عمران خان صاحب نے نکالی تھی، آپ کو یاد ہوگا، نکالنے کا اعلان کیا تھا 8 مارچ کو، خواتین کا عالمی دن تھا۔ اس دن عمران خان صاحب نے ریلی کا اعلان کیا تھا اور حکومت نے منع کر دیا تھا۔ تو اس دن جس دن ضلع شاہ، وہ بیچارہ پولیٹیکل ورکر ملنگ دیوانہ سا، وہ ایک گاڑی کے نیچے کچلا گیا اور پی ٹی آئی نے شور مچایا کہ جس کو پولیس نے ٹارچر کر کے قتل کر دیا۔ بعد میں چیزیں سامنے آ گئیں تو آہستہ 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 اس الزام سے پیچھے ہٹ گئے۔ اس معاملے، اس واقعے کے اوپر، اور پھر 14 اور 15 مارچ کو جو پولیس کے اوپر حملے کیے گئے تھے، اریسٹ وارنٹ لے کر، جو اسلام آباد کی ایڈیشنل سیشن کورٹ کے جو اریسٹ وارنٹ لے کر جو پولیس پارٹیاں آئی تھیں، ان پر عمران خان صاحب نے حملے کروائے تھے۔ تو وہ حملے، پیٹرول بم، گلیل، پتھراؤ، ڈنڈا برداری، وہ سارا 2 دن تماشا بنا رہا لاہور میں۔ اس پر جے آئی ٹی تشکیل دی گئی، عمران کشور ایس پی اس کو کنوینر ہے، اس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ تو وہ جے آئی ٹی جو ہے وہ اس نے کام اپنا کرنا شروع کر دیا ہے۔ اسلام آباد والی جے آئی ٹی نے 10 اور 11 تاریخ کو طلب کیا ہے۔ جو لاہور والی جے آئی ٹی ہے، اس کی جو خبر اندر سے ایکسپریس نیوز نے نکالی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے۔ وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جب تفتیش کرنے کے لیے جے آئی ٹی زمان پارک میں داخل ہوئی تو اس جے آئی ٹی کو بکروں کے حصار میں لیا گیا، یعنی کالے بکرے چاروں طرف، اور اس میں جے آئی ٹی کو اس بکروں کے حصار سے گزارا گیا۔ ظاہر ہے اب ہم نے یہ تو دیکھا ہے زندگی بھر، ہمارے خطے میں ایک کامن پریکٹس ہے کہ کوئی بندہ سفر پہ جاتا ہے صدقہ کر دیتا ہے، کوئی بندہ کسی بڑی محاذ پر جا رہا ہے تب بھی تو ہم صدقہ کہتے ہیں، بلی کہا جاتا ہے، جی بلی چڑھا کے جاؤ، تو جانور کی بلی ہوتی تھی، وہ ہوتا ہے۔ کالا بکرا قربان کیا جاتا ہے، کالی مرغی قربان کی جاتی ہے، یعنی جس کے پاس جو ہے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ کوئی 5، 10، 15 روپے، 100، 200 روپے جاتے ہوئے راستے میں کسی مستحق کو صدقہ دے کر پھر سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ ایک پریکٹس ہے ہمارے ہاں، ایک کوئی اتنی بری چیز بھی نہیں ہے۔ مگر یہ میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ جو تفتیش کار عمران خان صاحب کے گھر آ رہے ہیں ان کو بکروں کے حصار سے گزارا جا رہا ہے، یعنی تفتیش کار جو ہیں ان کے اوپر اثر انداز ہونے کے لیے جادو ٹونا کیا جا رہا ہے۔ آصف زرداری صاحب صدر تھے، صدر مملکت، تو وہ روزانہ جب نکلتے تھے اپنا گھر سے، یعنی ایوان صدر سے، پریزیڈنسی سے، تو ان کے لیے وہ ملازم اکثر ایک بنا ہوا تھا کہ ملازم جو ہے وہ لفٹ کے آگے بکرے لے کر کھڑے ہوتے تھے، اور یہ آرڈر ہوتا تھا کہ آصف زرداری صاحب کو بکروں کے اوپر ہاتھ پھرائے بغیر نہیں باہر جانے دینا۔ کوئی ایک پیر رکھے ہوئے تھے آصف زرداری صاحب نے بھی، وہ ایوان صدر میں بیٹھ کر ہر ٹائم وہ جلتو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو کرتے رہتے تھے۔ پھر آصف زرداری صاحب کے متعلق یہ بڑا مشہور تھا کہ ان کو ایک وقت ہوتا تھا کہ وہ کئی ماہ اسلام آباد نہیں جاتے تھے، تو ان کو کہا جاتا تھا کہ پہاڑوں سے دور رہیں، اور پھر ایک وقت ایسا بھی تھا کہ زرداری صاحب کئی ماہ اپنا اسلام آباد میں رہتے تھے، ان کو کہا جاتا تھا کہ سمندر سے دور رہیں۔ سمندر دبئی میں اور کراچی میں ان کے جو قیام گاہ یا نواب شاہ، تو وہ بھی ظاہر سمندر سے کہا جاتا تھا کہ اتنے 100 کلومیٹر آپ نے دور رہنا ہے۔ تو پھر آصف زرداری صاحب نہ لاڑکانہ میں رہتے تھے، نہ کراچی میں رہتے تھے، نہ دبئی جاتے تھے، زرداری صاحب آ کر اپنا اسلام آباد میں قیام کر لیتے تھے۔ تو وہ ایک پریکٹس، کامن پریکٹس ہے۔ محترمہ بینظیر بھٹو شہید، ان کے کئی اپنا مرشد تھے۔ آصف بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ دیکھیں، اکثر جب وہ نکلتے ہیں کسی ریلی میں، جلسے میں، تو امام ضامن ان کو باندھا جاتا ہے کہ وہ تو اس کی تصویریں اور ویڈیوز جاری کی جاتی ہیں امام ضامن باندھنے کی، بکروں کا صدقہ دینے کی تصویریں اور ویڈیو۔ لیکن یہ جو ہے کہ جو تفتیش کرنے آ رہے ہیں، یعنی عمران خان کا تو صدقہ جو ہے وہ تو روزانہ ہوتا ہوگا، لیکن تفتیش کاروں کو صدقے کے کالے بکروں کے بیچ میں سے گزار کر
یا بکروں کا حصار بنا کر اس میں ان کو پہلے وہاں لے جانا اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو ملنے دینا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ جو چل تو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو والا جو سین ہے نا وہ، اور پھر یہ کہ کوئی ایسا جادو ٹونا تاکہ وہ سوال کریں تو زبان لڑکھڑائے، یا جو عمران خان صاحب جواب دیں تو ان کو جواب وہ سمجھ آئے جو عمران خان صاحب کے اوپر تفتیش ہو رہی ہے وہ ثابت نہ ہو. کیونکہ تفتیش کس چیز کی ہے؟ تفتیش جے آئی ٹی اس چیز کی ہے کہ جناب ایک ضلع شاہ قتل ہوا یا ہلاک ہوا ایکسیڈنٹ میں، حادثے میں، اس کا الزام لگایا گیا پولیس پر. بعد میں پتہ چلا کہ نہیں جی وہ کو راجہ شکیل پی ٹی آئی کے اپنا رہنما ہیں، ان کی گاڑی تھی، ان کی گاڑی کے ٹکر سے ضلع شاہ بیچارہ جو ملنگ تھا وہ کینٹونمنٹ پولیس نے گرفتار کر لیا تھا. گرفتار کر کے سرور روڈ تھانے پر جو پولیس کی اسٹیٹمنٹ ہے، جو ہم نے بھی اس پر جو کام کیا تھا، تفتیش کی تھی، کچھ سورسز نے یہی بتایا تھا کہ وہ اپنا ان کو سرور روڈ تھانے پولیس نے ان کو رہا کر دیا تھا کارکنوں کو. تو وہ بیچارہ پیدل آ رہا تھا، باقی تو ادھر ادھر ہو گئے، اس کے پاس پیسے بھی نہیں تھے، ملنگ آدمی تھا. وہ کہتا تھا جی 50 روپے تو میں روزانہ والد سے لے کر نکلتا ہوں. تو وہ جو کینٹ سے فورٹریس سے پل واپسی کے لیے اترتا ہے نیچے، اترتے ہوئے وہاں پر آ کر اسپیڈ میں آنے والے جو راجہ شکیل کا ڈالا تھا اس نے اس کو ہٹ کر دیا اور وہ بیچارہ فوت ہو گیا، اور اس کی جو لاش ہے وہ سروس ہاسپٹل میں پھینک دی گئی. اور پھر الزام لگایا گیا کہ جس کو پولیس نے مارا ہے اس پر بھی جے آئی ٹی تفتیش کر رہی تھی. اور پھر 14 اور 15 تاریخ کو، یعنی ایک 8 مارچ کا واقعہ ہوا، اور 14 اور 15 تاریخ کو جو پولیس پر پیٹرول بم پھینکے گئے، پولیس کے اوپر وہ پتھراؤ کیا گیا، پولیس پر گلیل وغیرہ پھینکے گئے، تو وہ چیزیں جو تھی اس کے اوپر تفتیش ہونا تھی. اب یہ جو جادو ٹونے کی بات ہے نا عمران خان صاحب کی، کہ نئی نہیں ہے. یعنی آپ سوچیں کہ عمران خان صاحب کے لیے جو ان کے قریبی رفقا جو عمران خان صاحب کے ساتھ رہے ہیں اور اس چیز کا کوئی ڈینائی نہیں کر رہا، یعنی ابھی تک عمران خان صاحب نے اون چودھری اور وہ جو مفتی سعید جنہوں نے نکاح پڑھوایا تھا عمران خان صاحب کا بشرا بی بی کے ساتھ، ان کے اس الزام پر انہوں نے ابھی تک کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی. پی ٹی آئی پوری کی پوری خاموش ہے. مقدمہ عدالت میں چل رہا ہے، 2 گواہوں کے بیانات قلم بند ہو چکے ہیں، اور بیانات یہ ہیں کہ عمران خان صاحب نے عدت کے دوران نکاح کیا، نکاح خواہ کو چیٹ کیا، جھوٹ بولا، غلط بیانی کی، اور پھر ظاہر ایک شرعی معاملہ ہے، عدت میں نکاح نہیں ہو سکتا تو عدت میں نکاح کیا، اور پھر جب عدت کا نکاح پکڑا گیا تو دوبارہ نکاح کر دیا. عدت کے نکاح کا جو اون چودھری صاحب کہتے ہیں کہ جب ہم نے پوچھا کہ بھئی عدت میں نکاح کرنے کی ضرورت کیا تھی، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ بشرا بی بی کو حکم ہوا ہے، اب یہ روحانی حکم کی بات ہو رہی ہے، بشرا بی بی صاحبہ کو حکم ہوا ہے کہ 1 جنوری 2018 کو عمران خان کے ساتھ نکاح کرو گی تو عمران خان وزیر اعظم بنیں گے. آج کل عمران خان صاحب آپ انٹرویوز میں انہوں نے ایک بات ابھی کی ہے پچھلے دنوں کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ گزشتہ 6 ماہ سے اپنے کمرے میں بند ہیں، وہ باہر نہیں نکلتی. میں 2 کمروں میں بند ہوں اور بشرا بی بی 1 کمرے کے اندر ہیں. اور عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی عبادات میں مصروف ہوتی ہیں. مصروف ہوں گی عبادات میں، ظاہر ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، عبادت گزار خاتون ہوں گی. لیکن ان کا ایک اور دوسرا پہلو بھی جو بتایا جاتا ہے بقول جہانگیر ترین، کہ جب میں نے بشرا بی بی سے پہلی میری ملاقات ہوئی وزیر اعظم کی حلف برداری کی تقریب میں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ مجھے جادوگرنی کیوں سمجھتے ہیں. تو ان کی ایک شہرت ہے یہ والی، عبادت، نماز، قرآن پاک کی تلاوت، روزے وہ اور تہجد کی نمازیں اور باقی جو عبادات بندہ کمرے میں بیٹھ کے کرتا ہے اللہ کی، وہ عبادات تو اپنی جگہ ہوتی ہوں گی. لیکن جو بشرا بی بی کے لیے ہے کہ وہ کمرے میں بیٹھ کے دھاگا ٹونا کر رہی ہوتی ہے، چلے کر رہی ہوتی ہے، اور وہ سارا ظاہر عمران خان صاحب کے لیے ہوتا ہوگا. کیونکہ یہ تو باتیں مطلب ARY جو عمران خان صاحب کا ہی چینل ہے، اس نے یہ بات پھوڑی تھی، اور سب سے پہلے بعد میں وہ پھر اپنا وہ پیکیج وغیرہ روک دیا گیا تھا. بنی گالا کی طرف جانے والی جو سڑک ہے اس کے طرف دونوں طرف جو درخت اور جھاڑیاں تھیں ان پر لال ہرے کلر کے جو ہے نا وہ کپڑوں کے ٹکڑے، لیراں جس کو کہتے ہیں ہم پنجابی سندھی میں، وہ ٹانگی ہوتی تھی. وہ حساب کتاب تھا وہ بھی. پھر اپنا جنرل باجوہ کے لیے مشہور کہ جنرل باجوہ کا بت بنا کر وہ پتلا بنا، وہ کپڑے کے بناتے ہیں نا، اس میں سوئیاں چبھونا. جنرل عاصم منیر صاحب کو روکنے کے لیے کئی طرح کے دھاگے ٹونے کروانا، بلکہ دھاگے ٹونے کے ساتھ ساتھ وہ ڈان ایک رپورٹ کر رہا ہے کہ وہ عاصم منیر کو کہ خاندان کا ڈیٹا
جو ہے عمران خان صاحب کے نیٹ ورک نے، فیض حمید کے نیٹ ورک نے وہ نکالا تھا نادرا سے. اس میں کچھ جو ملازمین تھے ملوث، ایک وہ جونیئر کلرک تھا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا، اس کے ذریعے ڈیٹا نکلوایا گیا. کچھ 6 لوگ اس نیٹ ورک کا حصہ تھے جن کو نادرا نے برطرف کر دیا، اور اب ان کے خلاف فوجداری کارروائی بھی شروع ہو گئی ہوئی ہے. تو یہ بھی اسی چیز کا حصہ تھا. یعنی 2 طرفہ چیزیں چل رہی تھیں کہ آرمی چیف کے خلاف پروپیگنڈا، آرمی چیف کے خلاف کی تقرری یعنی آرمی چیف اس وقت تو نہیں تھے جنرل عاصم منیر، اور پھر ان کی تقرری رکوانے کے لیے ریلیاں نکالنا، لانگ مارچز نکالنا، اور پھر اس کے بعد یہ والا طریقہ کہ جی ان کو پروپیگنڈا ان کے خاندان کے متعلق کہ ان کے پاس کوئی بڑی پراپرٹیز ہیں، پھر ان کے خاص ایک مسلک کے ساتھ ان کو جوڑنا، جو پرانا طریقہ ہوتا ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا تھا. تو لیکن یہ والا طریقہ کہ اپنا جنرل باجوہ کا ایک وہ بنا کر وہ کیا کہتے ہیں پتلا بنا کر اس کے اندر سوئیاں چبونا، پھر فیض حمید کے نیٹ ورک کے کچھ پیر پکڑے گئے تھے جو بشرا بی بی کے پیر تھے، جو بشرا بی بی کو بتاتے تھے کہ جی ہمیں جو ہے وہ خواب آئے ہیں ہمیں کہ عمران خان، ہمارا حساب کتاب کہتا ہے کہ فیض حمید DGISI رہیں گے تو عمران خان کے لیے بہتر ہوگا، فیض حمید عمران خان کے لیے آرمی چیف رہیں گے تو ان کے لیے بہتر ہوگا. تو اس کو پھر کرنے کے لیے بشرا بی بی نے وہ سارا حساب کتاب کرنا شروع کر دیا ہوا تھا. تو یہ سارا کچھ جو ہے اب مطلب آپ سوچیں کہ اس طرح ملک چلایا جا رہا تھا. یعنی 1 جنوری کو اگر نکاح ہوگا 2018 کو تو پھر عمران خان وزیر اعظم بن جائیں گے، بن گئے عمران خان وزیر اعظم. اب وہ 1 جنوری کے نکاح کا کرشمہ تھا یا وہ RTS بٹھانے کا تھا، ظاہر ہے. اب جو چیز ہے عمران خان صاحب وہ اپنا بنی گالہ کے اندر مرغی کے منو گوشت جلانے کی قصے بھی سامنے آئے، بہت کچھ سامنے آیا تھا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک اور توڑ بھی نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کو، جو میرے پاس ایک سیاسی جوتشی تھا، سیاسی بھی تھا جوتشی بھی تھا، سیاسی حالات پلس میں ستارے دیکھ کے جو مجھے بتاتا تھا کہ عمران خان صاحب کے دن جو ہیں وہ سیاسی طور پر تباہی کے ہیں، سیاسی طور پر. اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ عمران خان آئسولیٹ ہوتے جائیں گے. اور میں نے یہ ویلاگ گزشتہ برس ان دنوں کیے جب ابھی عمران خان صاحب کے لیے کہا جاتا تھا کہ عمران خان صاحب 2/3 میجورٹی کے ساتھ واپس آئیں گے، عمران خان صاحب کی مقبولیت اور یہ اور وہ. لیکن اس وقت سیاسی حال چال اور ستاروں کی چال دونوں مجھے یہ بتا رہی تھی. یعنی جوتشی مجھے ستاروں کی چال بتاتا تھا، سیاسی حال میں بھی تھوڑا سا جانتا تھا. تو عمران خان صاحب کے لیے یہ تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سنبھلیں گے نہیں اب آگے چل کر، مسلسل نیچے جائیں گے، مسلسل نیچے جا رہے ہیں. اصل جو تھا ٹوٹل کیلکولیشن جو تھی وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب آئسولیٹ ہو جائیں گے، تنہا رہ جائیں گے. دیکھیں آرمی میں سے کوئی عمران خان صاحب کو سپورٹ نہیں دے رہا، چیف جسٹس صاحب چاہتے ہوئے ان کو سپورٹ نہیں دے رہے، سارا کچھ. تو بہرحال تو عمران خان صاحب اب وہ جو سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی جادو ٹونا ہوا ہے تو وہ اس کا توڑ نکالنے کے لیے، اور دوسرا یہ کہ جو ان کو عدالتوں سے سپورٹ مل رہی تھی وہ ایک لمٹ ہوتی ہے اس کی. یعنی عدالت ایک مقدمے میں کتنی بار ضمانت دے سکتی ہے، عدالت ایک ادارے کو انویسٹیگیشن کے لیے کتنی بار روک سکتی ہے. JIT بنی ہے تو JIT نے تفتیش کرنی ہے، تفتیش کے دوران گرفتاری ہونی ہے نہیں ہونی، عدالت اس میں تو مداخلت کر سکتی ہے. لیکن عدالت یہ نہیں کہہ سکتی کہ جناب یہ لاہور 2 دن جو ہے وہ اپنا یہاں پر تماشا لگا رہا، پولیس کی گاڑیاں جلائی گئی، پولیس والے زخمی ہوئے، ادھر سے اپنا PTI کے کارکن زخمی ہوئے، تو اس کے اگر اس کے اوپر تفتیش تو بنتی ہے نا کہ ہوا کیا، مسئلہ کیا تھا. ایک عدالت کا اریسٹ وارنٹ تھا، اس کے ساتھ اس طرح کی ٹریٹمنٹ کیوں ہوئی. تو تفتیش شروع ہو گئی، JIT بن گئی. لاہور ہائی کورٹ نے جہاں سے عمران خان صاحب کو سارا دن بلکہ 3 دن انتظار کر کے عمران خان صاحب کو ان کو ضمانتیں دی گئی، جہاں سے عمران خان کی گرفتاری کا جو لیگل کاروائی تھی، لیگل کاروائی وہ جو آپریشن میں بدل دی PTI نے، اس کو روکا گیا. عمران خان صاحب کو اس میں بھی سہولت فراہم کی گئی، ریلیف دیا گیا. وہاں سے آرڈر آیا کہ جی نہیں آپ تفتیش میں تعاون کریں گے، تفتیش آپ کو جو ہے وہ JIT وغیرہ کے ساتھ آپ کو تعاون کرنا پڑے گا، شامل تفتیش ہونا پڑے گا. اب توڑ کیا بچا تھا؟ کالا کوٹ جہاں تک عمران خان صاحب کو ریلیف دلوا سکتا تھا دلوا دیا. اب توڑ عمران خان صاحب کے پاس آ کے تھا جادو ٹونا. اب وہ جو علی عمران کشور پتہ نہیں کیا نام ہے، وہ جو SP صاحب ہیں جن کی سرپرستی میں نگرانی میں وہ اپنا کر رہی ہے اپنا JIT تفتیش عمران خان صاحب سے، تو وہ ٹیم جو ہے
اس ٹیم نے عمران خان صاحب سے جو سوال کرنے ہیں اس نے تو کرنے ہیں، تو اب اس کا توڑ کیا ہے؟ سوال بھی بڑے سادے تھے، وہ سوالوں میں کوئی فارسی عربی نہیں تھی، لیکن کیونکہ عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا وہ کیا کر چکے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، تو اب دوبارہ جادو ٹونا کبھی رکا نہیں، کبھی ختم نہیں ہوا۔ ابھی عمران خان صاحب جب میں بات کر رہا ہوں تو لاہور کی سڑکوں پر ہے، اور وہ بھی مطلب ظاہر ہے جس طرح نکلتے ہیں بالٹیاں شالٹیاں پہن کے یا بلٹ پروف میں، وہ بھی ایک الگ کہانی ہے۔ لیکن اب یہ جو کالا جو ہے وہ کالے بکروں کی کہانی ہے، وہ کالے کوٹ کا توڑ ہے، یعنی کالا کوٹ کام نہیں آ سکا تو کالا بکرا۔ تو وہ جے آئی ٹی والوں نے سوال بڑے سادہ پوچھے کہ یہ 14 مارچ کو، اپنا 8 مارچ کو انہوں نے کہا کہ یہ 8 مارچ کو پیٹرول بم چلائے گئے تھے، انہوں نے کہا 8 مارچ کو نہیں، 14 اور 15 کو چلائے گئے تھے، لیکن میں تو گھر میں بند تھا، انٹرنیٹ نہیں تھا وغیرہ وغیرہ۔ پھر پوچھا گیا ضلع شاہ والا معاملہ، تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو بتایا گیا کہ پولیس نے اس کو کسٹڈی میں قتل ہوا ہے، اور وہ یاسمین راشد نے بتایا تھا کہ گاڑی راجہ شکیل کیا، لیکن میں کسی کو نہیں جانتا۔ اب یہ سوال و جواب عمران خان صاحب سے جو پوچھے گئے، ان کا جواب عمران خان صاحب نے یہ دیے ہیں، لیکن جواب دینے سے پہلے جو بکروں کی کہانی ہے یہ بالکل اسی طرح کی ہے جس طرح عمران خان صاحب نے جنرل فیض حمید صاحب کو جب ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹایا گیا تھا 6 اکتوبر کو، نوٹیفیکیشن آ گیا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر سے، اپنا پریس ریلیز آ گئی تھی، تو عمران خان صاحب اڑ گئے تھے اور چاند سورج گرہن ہونا تھا، اور اس کے بعد 21 نومبر تک عمران خان صاحب نے اس پر عمل نہیں ہونے دیا تھا۔ تو عمران خان صاحب اب بھی، یعنی سیاسی عمل کا عمران خان صاحب نے، قانونی عمل کا عمران خان صاحب نے توڑ جو نکالا ہے وہ عمل سے نکالا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔